السلام علیکم دوستو، میں ہوں امتیاز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب آفیشل۔ مریم نواز صاحبہ ہوں یا خواجہ آصف صاحب، یہ سب ماضی میں فوج کے خلاف پروپیگنڈا، اس کے خلاف بات چیت کے لیے بڑے مشہور رہے ہیں، اور آج کل بھی بظاہر تو وہ بہت قریب ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے 2019 اپریل میں پی ایم ایل این اور فوج کے درمیان جن رابطوں کی بات کی ہے، اس کے بعد یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یا تو وہ جان بوجھ کے فوج کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، موجودہ آرمی چیف کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر غیر ضروری طور پہ فوج کے تاثر کو، اس کی پرسیپشن کو نگیٹو کر رہے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اس کی طرف آؤں کہ مریم نواز صاحبہ آج سے 7 سال پہلے کیا کہتی تھیں، خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا، پہلے ایاز امیر صاحب بڑے آپ نے دنیا ٹی وی پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، اس میں کالم بھی وہ لکھتے ہیں، اور اس میں 29 جولائی کو انہوں نے ایک کالم لکھا، اور اس میں انہوں نے ایک بڑی دکھ بھرے انداز میں ایک اپنی کچھ دل کی باتیں کی ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بھول کی اب گنجائش نہیں رہی، ایک نئے نظام کی تیاری ہو چکی ہے، آئین اور قانون جیسی باتوں کو اب بھول جانا چاہیے، ایک نیا قانونی ڈھانچہ بن چکا ہے جس میں نئی قانون سازی کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے کہ کس قسم کی تابع داری کی اجازت ہوگی اور کن کن روشوں نے باغی پن کے کھاتے میں لکھا جانا ہے۔ قوم نے آنکھ نہیں جھپکی اور یہ سب کچھ ہو گیا، پارلیمنٹ کی ویسی کوئی وقت نہیں رہی۔ ایاز امیر صاحب نے اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری باتیں لکھی، لیکن یہ ضرور انڈر لائن کیا کہ اس نئے نظام میں پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں اور آئین اور قانون کے ضابطے ثانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اہمیت کا حامل کس کا حکم ہے وہ راز بھی عیاں ہو چکا ہے، لگی لپٹی تو اب بات ہی نہیں رہی، سب کچھ واضح ہے، کوئی پھر بھی نہ سمجھے اس کا کیا علاج ہے، اس سارے ماجرے کی وجہ کیا ڈھونڈنی، کچھ تو ہمارے نصیب ایسے ہیں، کچھ حالات ایسے کہ نہ زمان پارک والے سمجھ سکے، نہ قوم کو معلوم ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو جناب، یہ ایاز امیر صاحب نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا دنیا اخبار کے اپنے کالم میں، جو 29 جولائی کو شائع ہوا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سامنے آیا، اور جو مریم نواز صاحبہ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بعد میں، اس کا تعلق بھی فوجی عدالتوں کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ سپریم کورٹ میں اس نوعیت کا ایک اس وقت بحث چل رہی ہے، کیس زیر سماعت ہے، تو آج ایک درخواست دائر کی گئی سپریم کورٹ میں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز، یعنی ان پر مقدمہ چلانے کے حوالے سے ایک فل کورٹ بنائی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ سویلینز کے خصوصی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس مفاد عامہ کا ہے، ماضی میں بھی کیس 9 ممبرز بینچ یا فل کورٹ نے ہی سنا ہے، اور وفاقی حکومت نے بھی فل کورٹ بنانے کی استدعا کی تھی۔ حکومت کے کئی وزراء بھی موجودہ بینچ پر تنقید کر چکے ہیں، اور فل کورٹ کے حوالے سے دائر درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ آج تک اسٹیبلشمنٹ سمیت سب نے عمل کیا ہے ایسی درخواستوں پر، اور بینچ کے رکن جسٹس یا آفریدی بھی فل کورٹ بنانے کا کہہ چکے ہیں۔ اب درخواست گزار نے اپنے اس موقف یہ اپنایا ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام ججوں پر مشتمل ہی فل کورٹ ہو، چیف جسٹس دستیاب ججوں پر مشتمل فل کورٹ بنا کر کیس سنے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 1 اگست سے عدلیہ، اعلیٰ سینئر عدلیہ وہ چھٹی پہ بھی جا رہی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اب کتنا سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد نپٹایا جائے، تاکہ اس کے تحت مقدمات
کا فیصلہ جو شروع ہو اور مقدمات کا فیصلہ ہو. خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی بار بار بڑا زور دے کر کہا ہے کہ جو لوگ آتش زنی میں جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور، جس کو جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اس پر حملے میں جو لوگ ملوث تھے ان کو سخت ترین سزائیں دی جائے گی. لہٰذا اس کے لیے عدالتیں، فوجی عدالتیں بڑی ضروری ہیں. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ معاملہ طے ہو. اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے سینٹ میں ایک بل بھی پاس ہوا تھا، آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی تھی جس کو ایوان نے منظور بھی کیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا اس بل میں کہ سرکاری حیثیت میں سلامتی اور مفاد سے متعلق حاصل معلومات کا انکشاف کرنے والے غیر مجاز شخص کو 5 سال تک قید کی سزا بھی ہوگی، اور آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے معلومات ظاہر کرنے والے شخص کو البتہ سزا نہیں ہوگی. یعنی صرف آرمی چیف یا بااختیار افسر، کیا وہ وزیر اعظم بھی بااختیار افسر کے زمرے میں آتا ہے یہ ابھی معلوم نہیں ہے. اور بل کے تحت کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ، استعفے اور برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا. حساس ڈیوٹی پر جو تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہ لب لباب تھا اس بل کا جو کہ گزشتہ ہفتے سینٹ میں پاس ہوا، اور جس کے تحت اب جو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت اب فوجی عدالتوں کو اور مزید اختیارات حاصل ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ بھی وسیع کر دیا گیا ہے. سینیٹر رضا ربانی نے اس کی مخالفت کی تھی جس انداز میں یہ پاس ہوتا. بہرحال اب یہ قانون بن چکا ہے. اب اس حوالے سے جو میں نے آج یہ بات کرنے کی کیوں جسارت کی، مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح 2014 دسمبر میں چونکہ آرمی پبلک اسکول کا 16 دسمبر کو واقعہ ہوا تھا اندوناک، جس میں 150 کے قریب بچے اسکول میں جو زیر تعلیم تھے وہ ان کے کچھ اساتذہ بیچارے شہید ہو گئے تھے ایک دہشت گردی کے حملے میں. تو اس وقت 21ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی تھی، اور ہماری PMLN کی حکومت بڑے شد و مت کے ساتھ، ظاہر ہے فوج کے ساتھ مل کے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے طریقوں پر غور کر رہی تھی. تو دسمبر 2014 کے آخری دن تھے، مجھے ایگزیکٹ اب تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن مجھے مریم نواز صاحبہ نے ایک میٹنگ کے لیے بلایا وزیر اعظم ہاؤس میں. اور اس میٹنگ میں نہ صرف مریم نواز صاحبہ خود موجود تھیں بلکہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے MD مینیجنگ ڈائریکٹر محمد مالک، دانیال عزیز صاحب اور انوشی رحمان صاحبہ جو کہ IT کی منسٹر ہوتی تھیں، ریڈیو پاکستان کے DG اور وزارت اطلاعات کے کچھ لوگ بھی موجود تھے، کوئی درجن کے قریب لوگ ہوں گے. تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا فوجی عدالتوں کے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں نے کہا جی ہمیں تو فوجی عدالتوں کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، ہم سویلین عدالتیں پہلے سے موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پہ بڑا پریشر ہے. یہ نہیں کہا کہ کس کا پریشر ہے، ہم پہ بڑا پریشر ہے کہ فوجی عدالتیں بنائیں تاکہ وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف کیسز جلد از جلد شروع کر کے ان کو جلد از جلد سزائیں بھی دی جا سکیں. تو اس پر میں نے انہیں بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ میڈم، بطور سویلین کے، بطور ایک ڈیموکریٹک سوچ والے پاکستانی کے، میں کبھی بھی فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کروں گا. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں اس وقت کم از کم 52 انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں ATC جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہیں. آپ انہی عدالتوں کو مزید تحفظ فراہم کریں، ان کے ججوں کو، وکلاء استغاثہ کو، انہی عدالتوں کی تعداد میں اضافہ کر دیں، 52 کی بجائے 62 کر دیں، اور جتنے بھی دہشت گردی کے کیس ہیں وہ آپ ان عدالتوں میں پیش کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے خصوصی عدالتیں، خصوصی فوجی عدالتیں بنائیں. لیکن جناب وہ ایونچولی جنوری میں 2015 میں پھر 21ویں ترمیم پاس ہوئی. 21ویں ترمیم میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی اجازت دی گئی. وہ ایک سن سیٹ کلاس تھی کہ 2 سال رہیں گی، بعد میں ایک 2 سال کا اس میں شاید اضافہ بھی ہوا تھا. لیکن یہ وہی ترمیم تھی جس کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے
سینیٹر اظہر ربانی بڑے اشکبار ہو گئے تھے، ایک لحاظ سے رو پڑے تھے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے تھے کہ میں بڑا نہ چاہتے ہوئے اس ترمیم کی حمایت کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں فوجی عدالتوں کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ حالات تھے جو 2014 دسمبر 2014 اور جنوری 2015 کے شروع میں ہمیں دیکھنے کو ملے، جب فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ حالانکہ اس میں جتنے بھی فیصلے ہوئے تھے اکثریت وہ بعد میں چیلنج ہو گئے تھے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ تو اس سے یہ لگا یہ تھا کہ جو کنوکشن ریٹ ہے، جو اگرچہ سول عدالتوں میں تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی کنوکشن ریٹ بہت زیادہ نہیں تھا، اور اس میں اعتراضات بھی پھر ہوئے تھے کہ آپ کیا ڈیو ڈیلیجنس اور جو رول آف لاء کے بنیادی تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ تو جناب خصوصی فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو دائر تازہ ترین درخواست ہے، اور اس حوالے سے مسلم لیگ ماضی میں کیا کہتے رہی ہے، یہ ایک ذکر میں نے مختصر سا کیا۔ دوسرا ذکر خواجہ آصف صاحب کا ہے کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بڑی گھن گرج ہوتی ہے جب وہ 1965 کی 1971 کی جنگ کی بات کرتے ہیں، جب کارگل کی بات کرتے ہیں، تو ان کا بار بار یہ مطالبہ رہا ہے اپنی تقریروں میں کہ فوج کی ناکامیوں کی تحقیق کے لیے ان تینوں جنگوں کے بارے میں باقاعدہ کمیشن بنا کے اس امر کا تعین کیا جائے کہ یہ ناکامیاں کیوں ہوئیں پاکستان کی فوج کو۔ بڑا وہ گھن گرج کے ساتھ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب کی تقریریں ہوا کرتی تھی۔ اب ایک بار پھر چند دن سے آپ نے بہت سارے چینلز پہ وہ گفتگو سنی ہوگی جو انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے چینلز میں کی، اور وہ کہا کہ آپ اندازہ لگائی کہ اگست 2018 میں عمران خان کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2019 میں ہمارے فوج کے ساتھ رابطے ہو گئے تھے اور ہمیں وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ ذرا سا انتظار کریں، پنجاب کی حکومت آپ کو مل جائے گی۔ اور اسی وعدے کی بنیاد پہ پی ایم ایل این نے اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی بھی بلا چوں و چرا غیر مشروط طور پہ حمایت کر دی تھی۔ آپ کی سٹیٹمنٹ، آپ نے کہا کہ جی ہمیں 2-3 دفعہ یہ کہا گیا کہ آیو ہم اب تنگ آ چکے ہیں اس سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سافٹ کارنر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا اپریل 2019 سے، دے یو گو، یعنی کہ سال بھی ابھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے مارچ 2021۔ تو آپ لوگوں کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ سافٹ کارنر ڈیولپ نہیں، سافٹ کارنر ڈیولپ میں اس کو تھوڑا سا ری ڈیفائن کر دوں گا۔ آپ نے جو بات کی ہے اس نے جو ہے ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج جو ہے ان کو ڈس اپوائنٹ کر دیا تھا، اور اس میں مین وجہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں جون میں، کیونکہ اپریل میں یہ بات ہوئی تھی، اور دسمبر میں آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں۔ تو ایئر کون سا؟ 19 میں، ٹھیک۔ اور اس میں جو ہے وہ دیر ایکسٹریم ڈسپلیئر ود دین پنجاب گورنمنٹ جو تھا وہ موٹیویٹ کر رہا تھا۔ اپروچ آپ نے کیا تھا، انہوں نے کیا تھا؟ جی انہوں نے کیا تھا۔ اچھا۔ اور یہ وہ دن ہے جب ہم نے ایکسٹینشن کا ان کو ووٹ دیا تھا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ان سے رابطہ کیا گیا اور یہ آفر کی گئی اپریل 2018 میں، تو یہ جو سویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں ہمارے سیاستدان، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ان سویلین وزیر کو، اس وقت وزیر نہیں تھے لیکن پارلیمنٹ کا حصہ تھے، تو اگر یہ بار بار واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں اتفاق سے سویلین حکومتوں کو مضبوط مستحکم کرنا چاہیے، تو پھر انہوں نے ان رابطوں کے نتیجے میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی حمایت کیوں کی؟ انہوں نے یہ میسج پیغام رساں کو کیوں نہیں دیا کہ سویلین حکومت کے خلاف گڑبڑ ہمیں نہیں پسند، پارلیمان کو اپنا کام کرنے دیجیے؟ لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ اب یہ تمام معاملہ جو ہے اپریل 2022 میں کس طرح منتج ہوا۔ تو لبرل باب یہ تھا ہمارے آج کے شو کا کہ ہمارے سویلین سیاستدان ایک دوسرے کی قبر کھودنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ بظاہر
وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کسی ایک ادارے کے خلاف دوسرے ادارے کے خلاف، لیکن جب ان کا اپنا مفاد سامنے آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ انہی اداروں کے ساتھ مل ملا کے معاملات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو جمہوری پروسیس ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جمہوری ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اس میں پھر یہی صاحبان ہوں گے شاید کچھ عرصے کے بعد وہی گھن گرج کے ساتھ تقریریں کر رہے ہوں گے کہ فلاں کمیشن بنائیں، یہ کمیشن بنائیں تاکہ متعلقہ ان معاملات کی تحقیقات کی جا سکے۔ یعنی کاش کہ ہمارے تمام سیاستدان اپنی شخصی اور گروہی مفادات اور جو تحفظات ہیں ان سے بالا تر ہو کے اگر جمہوری عمل کے حق میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہمیں یہ جو عدالتوں میں اس وقت کیس چل رہا ہے کہ فوجی عدالتوں اور توشہ خانہ، اس قسم کے معاملات شاید ہمیں پھر نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔